اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم آج بند کیے دیتے ہیں ہم نختم ان کے منہ نختم بند کیے دیتے ہیں على أفواههم ان کے منہ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا اور بولیں گے ہم سے ایدیہم ان کے ہاتھ وتشہد اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں بما ان اعمال کی جو کانوا یکسبون یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا تو مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ فَاسْتَبَقُوا پھر لپکیں یہ الصِّراط راستے کی طرف فَأَنَّىٰ لیکن کہاں يُبْصِرُونَ سجھائی دے گا ان کو وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ اور اگر نشاء ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ تو ان کو مسخ کر کے رکھ دیں عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہ پر ہی فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا پھر نہ یہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجِعُونَ نہ پیچھے پلٹ سکیں. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے میدان حشر کی کاروائیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے اور ہم کیا کریں گے. تو ارشاد گرامی یہ ہو رہا ہے کہ اس دن ہم منہ کو تو بند کر دیں گے باقی شہادتیں جاری ہو جائیں گی. اپنا وجود پالنے کے لیے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اپنی برادری کو پالنے کے لیے انسان کیا کیا جتن کرتا ہے کس قدر کوششوں میں مصروف ہوتا ہے کتنی مشکلات سے دو چار ہوتا ہے. تو قیامت میں یہ سر بستہ راز افشاں ہونے والا ہے. یہ راز نہ رہے گا اس کا اپنا وجود ہی ان رازوں کو اگل دے گا اور اس کے اگلنے کا انداز کیا ہوگا. اليوم نختم على أفواههم اليوم آج کے دن نختم مہر کر دیں گے یا بند کر دیں گے على أفواههم ہم ان کے منہ کو. جو زبان آج چل رہی ہے باتیں بنا رہی ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہی ہے یا گانے بجانے میں بےہودگیوں میں مصروف ہے اسی زبان پر کل مہر ہوگی یہی منہ بند ہوگا. دیر ہو گئی ایک صاحب میرے پاس آئے. بعضوں کا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہوتا بعضوں کا عقیدہ کچھ نہ کچھ علماء کے پاس بزرگوں کے پاس کتاب و سنت سننے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مضبوط بھی ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو مرید ہیں ان کا دل ذکر کرتا ہے. میں نے جی کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ تو آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں پتہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے وہ گوشت ہے گوشت کس طرح ذکر کرتا ہے. میں نے کہا زبان لوہے کی ہے یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے بس اللہ کے امر آنے کی دیر. میں نے کہا دل ذکر نہیں کرتا کلہاڑی مارنے سے بھی اہل اللہ کی توجہ کرنے سے کرنے لگ جاتا ہے. خیر اس کو تو کچھ اور توفیق نہ ہوئی وہ تو واپس چلا گیا.
تو چند دن بعد سوچ کر پھر آیا تو مجھے کہنے لگا میرا بھی کروا دیں. میں نے کہا بھائی اس کے لیے سلسلہ پاک میں داخل ہونا پڑتا ہے، یوں ہم نہیں کرنے کسی کو دیتے. کہنے لگا اللہ تعالیٰ کر سکتے کہ نہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی کر سکتے، تیری پیدائش سے پہلے بھی کر سکتے تھے. وہ تیرے ساتھ کرتے ہوتے کبھی کا کر دیتے. تو یہاں یہ راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتانے کے لیے رکھ چھوڑا. جو اہل ایمان ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان چھڑانے کا کیا ڈھنگ اختیار کرنا ہے، کس راہ پر ہمیں چلنا اور کس ڈگر پر چلنے سے ہمیں نجات حاصل ہوگی. فرمایا علی افواہہم، ہم کیا کریں گے؟ ان کے منہ پر مہر کر دیں گے. یا اللہ جب منہ ہی بند ہو جائے گا پھر بتائے گا کون؟ آپ کے سامنے گواہی کون دے گا؟ تو ارشاد ربانی ہوا وَتُكَلِّمُنَا وَتُكَلِّمُنَا، اور ہمارے ساتھ جو بات کریں گے ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ بات کرنے لگیں گے میرے ساتھ. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی بائیں ران اللہ کے سامنے کلام کرنا شروع کرے گی، اس کے بعد دوسری چیزیں کلام شروع کریں گی. بہرحال کلام جہاں سے بھی شروع ہو. تو ارشاد ربانی یہ ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس دن کلام کریں گے ان کے ہاتھ، اور وہ کیا کہیں گے؟ اس کے خلاف ہی گواہی دینا شروع کر دیں گے. وَتَشْهَدُ، شہادت دیں گے اسی کے خلاف، اسی کے خلاف گواہی دیں گے. اور أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے باتیں کرنے لگیں گے بما، ان اعمال کی جو کانو یکسبون، یہ دنیا میں کہا کرتے یا کمایا کرتے تھے. زبان پر منہ پر مہر ہو جانے کے بعد بولنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو خاص ذکر فرمائی کہ ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں بات کریں گے. ہاتھ بتائیں گے یا اللہ اس نے کیا قسم کیا تھا، ہمارے ساتھ یہ کیا کرتا تھا، کیا کرتوت تھے اس کے. پاؤں بتائیں گے یا اللہ یہ کہاں چل کر جاتا تھا، کن راہوں پر چلتا تھا، کہاں کہاں یہ پہنچا ہے. تو پھر کسی کی شہادت اور گواہی کی تو ضرورت ہی ختم ہو کر رہ جائے گی جب اپنا ہی وجود اسی کے خلاف گواہی دے رہا. اس کی کو قدر تفصیل یہ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی یہ سورہ یاسین کی ہے. اب حامیم سجدہ سے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان پر غور کریں گے تو یہ بات مزید نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سی راہیں اختیار کی ہیں، کس قدر اپنے بندوں پر مہربانیاں کی ہیں. ارشاد ربانی ہوتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن الی النار، جہنم کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما
جب جاؤہا وہ سب وہاں آ جائیں گے، شاہدہ علیہم تو گواہی دیں گے، علیہم ان پر، سمعہم ان کے کان، و ابصارہم ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کے جسم کی کھال، بما کانوا یعملون ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ وقالوا اور کہیں گے وہ، لجلودہم اپنے اعضاء سے، لما شہدتم کیوں گواہی دیتے ہو تم ہمارے خلاف؟ وہ خود ہی پیٹنے لگے گا، میرا حصہ ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ میرا وجود ہو تم، میں تمہارا تم ہمارے، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور پھر گواہی وہ بھی موافق نہیں، وہ بھی خلاف ہے۔ غور کیجئے قرآن پر۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم اور کہیں گے وہ اپنے ہی اعضاء سے، کیوں گواہی دیتے ہو تم علینا ہمارے خلاف؟ قالوا وہ کہیں گے، انطقنا اللہ آج ہی تو ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، آج بھی نہ بولنا ہے۔ الذی انطق کل شیء ہمیں آج اس ذات عالی نے بات کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے جس نے یہی طاقت عطا فرمائی تھی کل شیء ہر چیز کو بولنے کی۔ یہ نہ کہ انسان بول رہے جانور بھی بول رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان ہر ذرہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں گے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہو یا یسبح للہ ما فی السماوات والارض ہو، تو ارشاد ہوتا ہے وہ میری تسبیح کرتے ہیں، کرنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے، کیا دل سے جاتا ہے اور پڑھا زبان سے جاتا ہے، اس کا فرق پھر انشاءاللہ کسی وقت کوئی موقع ہوا تو عرض کر دوں گا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا وہ کہیں گے اپنے ہی اعلیٰ سے، تمہیں کیا ہوا ہے، تم ہمارے خلاف گواہی دینا شروع ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء ہم کیوں گواہی نہ دیں، ہم کیوں نہ بولیں؟ اس مالک نے آج ہمیں قوت گویائی دی ہے، قوت گویائی کا ملکہ بخشا ہے، تو وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں اول مرہ پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور نہیں چھپا کرتے تم جرائم کرتے وقت، ان ماضی اس اندیشہ سے کہ یشہد کہ کہیں گواہی نہ دے، علیکم تم پر، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور تمہاری کھلڑی، ولیکن لیکن ظننتم تم یہ سمجھتے تھے کہ ان اللہ کہ اللہ تعالی لا یعلم نہیں جانتا کثیرا مما تعملون کہ بہت سے وہ اعمال جو تم کرتے ہو، تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ راز ہی رہے گا، یہ ہمارے کیے ہوئے سارے کرتوت آفتی ریکارڈ رہیں گے، ایسا ممکن نہیں، یہ راز تو ایک وقت آنے پر کھل کر رہے گا اور سارے راز تمہارے سامنے آ کر رہیں گے۔ اور بعد اس گمان میں وہ ابھی تو مرنے کا وقت نہیں ہے، بچپن ہے، پھر جوانی آنی ہے، پھر بڑھاپا آنا، پھر مرنا ہے،
بھائی تم نے جوان پھر مرتے نہیں دیکھے ہوں گے، ان بیچاروں کو وقت آتا نہیں دیکھا ہوگا، تم نے شاید وہ بھی دیکھے ہوں کہ نہ دیکھے ہوں جو بڑھاپے میں موت کے طالب ہوتے ہیں مگر فرشتہ اجل ان کے پاس نہیں پہنچتا، وہ ترستے ہیں کسی طرح آ جائے۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے، وہ کہا کرتے تھے ہمارے کہیں کاغذ آگے پیچھے الجھ گئے ہیں، فرشتوں کو ہماری خبر نہیں رہی، شاید وہ ہمارے مردوں کی لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں، آج تک آنے میں انہوں نے نام ہی نہیں لیا۔ اندازہ ان کا یہ تھا کہ وہ بے خبر ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ انسانی کا وجود جب انسان کے خلاف گواہی دے گا اللہ اکبر جل وعلا، تو اس وقت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور آگے چل کر اس کی آیات کو اگر کسی کو اللہ توفیق دے اپنے گھر جا کر مطالعہ کرنا ہے۔ تقریباً کافی آیات اس مضمون کو اور کھول رہی، میرا وقت اجازت کا طالب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔